جی السلام علیکم، میں ہوں نظر عباس لندن سے۔ سر پچھلے 2 دنوں سے سہیل افریدی کا دورہ جو ہے کراچی کا، وہ زیر بحث ہے۔ ہر طرف سے اسی کے بارے میں بات چیت ہو رہی ہے، اسی کے اوپر بات کر رہے ہیں لوگ۔ اور کچھ لوگوں کا نظریہ یہ بھی ہے کہ یہ غالباً کوئی پیپلز پارٹی کے ساتھ کوئی مفاہمت کا راستہ اختیار کر لیا انہوں نے، اور شاید کچھ کرنے کی کچھ چیزیں ہو رہی ہیں۔ لیکن میں اس کو تھوڑا سا ڈفرینٹلی دیکھ رہا ہوں۔ مجھے لگتا ہے کہ یہ تھوڑا سا اس کا ایک اور بھی سٹائل ہے، ایک اور انداز بھی دیکھنے کا۔ مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ بڑی کلیور موو ہے زرداری صاحب کی اور پیپلز پارٹی کی، سندھ گورنمنٹ کی بڑی کلیور موو ہے۔ اس میں انہوں نے کافی سارے ٹارگیٹ جو اچیو کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ میرے خیال میں ایک تو یہ سیاسی لوگ ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، کوئی اس میں ایسی کوئی دو رائے نہیں ہے، کوئی سیاسی لوگ ہیں اور ان کا اپنا سوچنے کا ایک بڑا ڈفرینٹ انداز ہے، ان کی ایک بڑی لمبی ہسٹری ہے۔ انہوں نے ضیاء الحق دور سے لے کے ذوالفقار علی بھٹو کی شہادت سے لے کے بے نظیر تک انہوں نے بڑی تکالیف اٹھائی ہیں، بڑی جلا وطنیاں کاٹی ہیں۔ ان لوگوں نے بڑی قربانیاں دی ہیں اور جمہوریت کے لیے دی ہیں اور ڈیموکریسی کے لیے دی ہیں، جس کو لا کے آصف علی زرداری صاحب نے اسٹیبلشمنٹ کی گود میں لا کے رکھ دیا۔ انہوں نے اس جگہ پہ لا کے پاکستان پیپلز پارٹی کو رکھ دیا کہ جہاں کبھی کوئی انسان سوچ نہیں سکتا تھا کہ ان کا بیٹا جو ہے وہ اتنا زیادہ پرو ہو جائے گا کہ لیٹ ہی جائے گا، لمحہ ہی پہ جائے گا۔ تو یہ تو ایک ہوا۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی تاریخ یہ بتاتی ہے کہ وہ ہمیشہ سے ڈیموکریٹک رہے ہیں، اور ایون اب اس وقت بھی وہ جو گود میں بیٹھ گئے ہیں، ان کو اسٹیبلشمنٹ کی گود میں بیٹھنے کے باوجود ان کے اندر وہ چیزیں پائی جاتی ہیں۔ اب جو سید غنی صاحب ایئرپورٹ پہ گئے، انہوں نے سندھی ٹوپی پہنائی اور استقبال کیا، وہ اتنا خوبصورت جسچر ہے کہ آپ اس کی اچھائی اور برائی اور نگیٹو اور پازیٹیو دیکھنے کی بجائے صرف اگر آپ یہ دیکھیں کہ سندھ میں ایک شخص آیا پشاور سے، اس کا استقبال سندھ کے ایک لوکل نے کیا، تو اس سے اچھی اور کیا بات ہوگی؟ اب وہ اس کے اندر سے کیا کیڑے نکالنے ہیں یا اس میں سے ہم نے اپنے تجزیے نکالنے ہیں، وہ ایک طرف وہ تو نکلتے رہیں گے، لیکن صرف اگر آپ ویژولز دیکھیں، وہ تصاویر دیکھیں، تو وہ آپ کو بتائیں گی کہ یکجہتی اور یگانگت کے لیے جو پارٹیز ہیں وہ کتنی امپورٹنٹ ہے، اور پولیٹیکل پارٹیز کتنا رول پلے کر سکتی ہیں۔ پولیٹیکل پارٹی پاکستان کو کس طرح یونائٹ کر سکتی ہیں، یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے۔ اس بات کو سمجھنا ہمیں بہت ضروری ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا وہاں پہ پہنچنا اسٹریٹ موومنٹ کے لیے، جس طرح انتقامی کارروائی انہوں نے سمجھا مسلم لیگ نون نے، پیپلز پارٹی نے اس کو ایسے نہیں سمجھا۔ مسلم لیگ نون نے سمجھا کہ جب یہ یہاں پہ آئیں گے اور پتہ نہیں ہم ان کا یہ کیا کریں گے۔ وہ جو رنگ انہوں نے پی ایم ایل این نے دکھائے ہیں پنجاب میں، وہ انسانی نہیں تھے۔ آپ ان کو انسانی نہیں کہہ سکتے، اس میں پنجاب کا کلچر وغیرہ تو ایک طرف رہ کے انسانی نہیں کہہ سکتے، لیکن سندھ نے جو جسچر دیا وہ بڑا شاندار تھا، وہ میرے خیال میں بڑا شاندار۔ لیکن اس سے اچیو کیا ہوا؟ اب ہم بات کر لیتے ہیں کہ اس میں اچیو کیا ہوا۔ اب انہوں نے جان بوجھ کے یہ کیا، یہ کیسے بھی کیا، لیکن دیکھیں گھر آئے مہمان کو نا، ایئر ہوسٹس بھی جب اوپر چڑھتا ہے نا جہاز کے اندر، تو ایئر ہوسٹس جتنی مرضی تھکی ہے تو مسکرا کے السلام علیکم کر، یہ چاہے مسکراہٹ ان کی جو تھی سید غنی صاحب کی، ایئر ہوسٹس کی مسکراہٹ بھی آپ کہہ دیں نا، تو میرا خیال ہے کم از کم انہوں نے فریش تو کیا۔ ایک بندہ جہاز سے اترا ہے، اکانومی کلاس میں بیٹھ کے وہاں پہنچا ہے، اس نے جو اپنا عوامی جسچر دیا اور اس نے بتایا کہ میں کوئی نوابوں کا بچہ نہیں ہوں، میں پاکستان کے عوام کا بچہ ہوں اور پاکستان کے عوام ہوں، اور میں عمران خان کا وارث ہوں، میں عمران خان کی تربیت یافتہ ایک نسل ہے، اس کا ایک نمائندہ ہوں۔ اس نے بھی زبردست جسچر دیا اور پاکستان تحریک پیپلز پارٹی میں بڑا اچھا جسچر دیا۔ اچیومنٹ کیا ہوئی؟ مجھے لگ رہا ہے کہ ایک بہت بڑا تھپڑ ہے پنجاب کی حکومت کے اوپر کہ دیکھو انسان اس طرح بھی ویلکم کیے جا سکتے، اپنے مخالفوں کو بھی اس طرح ویلکم کیا جا سکتا، اپنے مخالفوں کو جو یہاں پہ اب ظاہرہ اپوزیشن میں ہے پیپلز پارٹی، اس ناجائز حکومت کو نہیں مانتی ہے۔ شاہ زیب خان زادہ کے پروگرام میں شاہ زیب خان زادہ صاحب نے ایک سوال کیا شفیع جان سے، اور کہتے جی کہ آپ کس طرح ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ جی آپ ایک حکومت کو مانتے نہیں، اس کی حکومت گرانے کے لیے آ رہے، پھر آپ ان سے ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ وہ آپ کو استقبال بھی کریں، وہ تو آپ کو جوتیاں، اس کا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ تم جوتیاں کھانی ہیں نا جی، کسی مخالفت کرو گے، مخالفت نہ کریں تو آپ سے ایک جو ہے وہ احترام سے ملا جائے گا۔ لیکن یہی چیز جو ہے سندھ میں جو دیکھنے میں آئی ہے، یہ ان کے مخالف تھے، ایک دوسرے کے مخالف ہیں، اور ان کا ویلکم کیا گیا۔ تو یہ اس چیز کا اظہار، ایک تو یہ چیز یہ اچیو یہ کی، بات کرتے کرتے کیوں گیا نکل گیا، اچیو یہ چیز انہوں نے کی کہ انہوں نے ایک تھپڑ رسید کیا سندھ کے پنجاب کی حکومت کے اوپر۔ دیکھیں انسانیت یہ ہوتی ہے۔ دوسرا انہوں نے میرا خیال ہے ونڈر بوائے والا جو ایشو جو تھوڑا سا دبا ہوا تھا، یہ ایک اور میسج بھی ہے میرا خیال ہے کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ کو، کہ ونڈر بوائے جو ہے وہ بلاول ہے۔ آپ جو اپنے ونڈر بوائے لے کے پھر رہے ہیں، تو ہم سیاسی لوگ ہیں،
تو ہم سیاست کے ساتھ ہم کچھ چیزیں ایسے بھی کر سکتے ہیں. یہ میرا خیال ہے ایک وارننگ بھی ہو سکتی ہے ان کو. اور دوسرا یہ کہ یہ ایک وارننگ اسٹیبلشمنٹ کے ذریعے کہیں اور بھی ہو سکتی ہے کہ دیکھیں جی عمران خان تو اتنا پاپولر ہے, اس کو ساری اسپیس ملی ہے, تو دیکھو اس نے کیا کچھ کر دیا, ہم نے تو ان کو دبا کے رکھا. تو اس میں سے کئی چیزیں نکالی جا سکتی ہیں, اگر نکالنے کئی رخ دیکھے جا سکتے ہیں, جتنا منہ اتنی باتیں کی جا سکتی ہیں. لیکن ایک بات کنفرم ہے کہ ان کا جسر بڑا اچھا تھا, اور دوسری بات کنفرم ہے کہ جہاں جہاں سانس لینے کا موقع ملے گا پاکستان تحریک انصاف کو, عمران خان کی پارٹی کو, پاکستان کی عوام کو. اچھا, میں جب پہلے پاکستان تحریک انصاف کہتا ہوں نا, تو مجھے ایک عجیب سی فیل اب آنے شروع ہو گئی. مجھے لگتا ہے کہ میرا خیال ہم پاکستان کے عوام کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں. ہم جب تحریک انصاف کہتے ہیں تو ہم پاکستان کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں, پاکستان کے عوام کے سااتھ زیادتی کر رہے ہیں. کیونکہ تحریک انصاف جو ہے اس کے اگینسٹ مسلم لیگ نون بھی ہے, وہ اس میں مسلم لیگ پی ایم ایل این بھی ہے, اس میں جماعت اسلامی بھی ہے, بہت ساری جماعتیں ہیں. مجھے لگتا ہے یہ نقصان پاکستان کے عوام کا ہے. یہ پارٹی کو نقصان نہیں ہوا, اس وقت جو ظلم ہوا ہے نا وہ پارٹی کے ساتھ نہیں ہوا, پاکستان کے عوام کے ساتھ ظلم ہوا ہے. پاکستان کے عوام کے ساتھ ظلم ہوا ہے کہ ان کا کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ تباہ کر دیا گیا ہے. پاکستان کے عوام کے ساتھ ظلم ہوا ہے کہ ان کی عدالتیں, یہ عدالتیں سب کی عدالتیں, تمام پارٹیوں کی عدالتیں ہیں. یہ کانسٹیٹیوشن تمام پارٹیوں کا کانسٹیٹیوشن ہے. یہ جو رول آف لا ہے تمام پارٹیوں کے لیے رول آف لا ہے. لیکن یہ تحریک عمران خان کہتے ہیں حقیقی آزادی, وہ تمام پارٹیوں کی حقیقی آزادی ہوگی. وہ پاکستان تحریک انصاف کی حقیقی آزادی نہیں ہوگی, وہ پاکستان کی عوام کی حقیقی آزادی ہوگی. پاکستان کی عوام نے نہیں کرنا. تو مجھے لگتا ہے کہ ہم جب یہ تحریک انصاف کی بات کرتے ہیں تو ہم, میرا خیال ہے, پاکستان کے عوام کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں. پاکستان کے تمام لوگ جو تحریک انصاف میں ہیں, جو پیپلز پارٹی میں ہیں, جو مسلم لیگ نون میں ہیں, جو جماعت اسلامی میں ہے, چاہے وہ ریگارڈلیس کسی بھی پارٹی میں ہے, وہ پاکستانی ہیں. یہ نقصان ان کا ہوا ہے. مہنگائی ان کی بڑی ہے. مہنگائی بڑھتے ہوئے یہ نہیں دیکھا کہ پیپلز پارٹی کی تحریک انصاف کی مہنگائی تھی تو اس کو جو ہے وہ آلو جو ہے وہ ہم نے 50 روپے کے دینے ہیں, یہ مسلم لیگ نون کا اس کو 10 روپے کے دینے. ایسا نہیں ہو رہا, ایسا بالکل بھی نہیں ہو رہا. نہ ہی یہ ہو رہا ہے کہ یہ پیپلز پارٹی کے لوگ ہیں تو ان کو جو آلو سستے دینے ہیں اور پی ٹی اے والوں کو مہنگے دینے. ایسا بالکل بھی نہیں ہوا. یہ پاکستان کا نقصان ہوا ہے, پاکستان کی عوام کا نقصان ہوا ہے. اور اس کے لیے میرا خیال ہے کہ یوں کہ اگر یہ کہا جائے کہ جہاں جہاں لوگوں کو جو موقع ملے گا بولنے کا, لوگ بولیں گے, لوگ بتائیں گے کہ پاکستان کو کیا تکالیف ہیں, لوگ بتائیں گے کہ ان کو روٹی روزی کی کیا اس وقت مسئلے ہیں. لوگ نکل کے عمران خان کے پیچھے پاکستان کے عوام اس لیے کھڑی ہو رہی ہے کہ ان کے مسائل کا حل ان کو وہاں پہ نظر آتا ہے. اس بندے نے 3 سال میں حل نکال کے دی ہے. اس شخصیت نے, عمران خان نے 3 سال میں ایسے کام کیے ہیں, ایسے اقدامات کیے ہیں کہ جو لوگ اب آنے والی صدیوں تک نہیں بھول پائیں گے. اس میں آپ کا صحت کارڈ, اس میں آپ کا نمل کالج, اس میں آپ کا شوکت خانہ, اس میں بھوکھا نہ سوئے پروگرام, اس میں بے شمار چیزیں ایسی ہیں جن کو اس وقت گنوانے کے لیے ایک ٹائم درکار ہے. وہ سارے کا سارا کام عمران خان نے کیا تھا اس قوم کے لیے. اور یہ قوم کراچی میں کی جو عوام ہے وہ جو نکلی ہے باہر, اور جس طرح اس نے ایک سپاہی کا, ایک عمران خان کا چھوٹا سا سپاہی ہے جس کو کل تک وہ بندہ نہیں جانتا تھا, اس کے استقبال جس طریقے سے انہوں نے کیا ہے, جس طرح محبتیں نچھاور کی ہیں, جس طرح لیاری میں, ملیر میں انہوں نے استقبال ہوئے ہیں, اور جس طرح لوگ باہر نکلے ہیں, یہ بے مثال ہے. یہ اٹ از انبلیویبل, بہت ہی بے مثال بات ہے. مجھے کل پرسوں جب یہ لاسٹ دھرنا ہو رہا تھا, وہاں ایک صحافی, میرے ذہن میں نام نہیں آ رہا, ان کے بڑے اچھے دوست ہیں, بھائی ہیں چھوٹے, انہوں نے مجھے کہا جی کہ آپ چند دنوں میں آپ سامنے آ گئے ہیں, آپ کیسے بھی دیکھیں. یہ بھی عمران خان کا معجزہ ہے, یہ ایک عمران خان کا معجزہ ہے. یہ اس محبت کا اظہار ہے پاکستان تحریک انصاف کا اپنے لوگوں کے ساتھ, عمران خان کے ساتھ, پاکستانی عوام کا جو محبت اور اظہار کا ایک طریقہ ہے کہ ہر اس چیز کا خیر مقدم کرتے ہیں. یہ اعتماد ہے عمران خان کا, وہ لیول ہے, یہ وہ ایک لیول ہے لوگوں کے اندر سے نکلتی ہوئی شعاؤں کا, نکلتی ہوئی محبتوں کا, نکلتے ہوئے پیار کا, نکلتے ہوئے اعتماد کا عمران خان کے اوپر. اور اس کے لیے پاکستان تحریک انصاف کی کال پہ, پاکستان تحریک انصاف کے ورکروں کی آواز پہ, جس طرح ان کے آنے پہ جس طرح پاکستان کے عوام, کراچی کے عوام نکلی ہے, یہ بے مثال ہے. آپ یقین کیجئے کہ اب یہ جو تریڑ پڑ گئی ہے, انہوں کہتے ہیں تریڑ پینا گلاس تریڑ پہ گئی ہے, یہ جو ہے نا یہ ختم نہیں ہونی ہے. یہ پہلے بھی دبی ہوئی تھی. میں یہ صرف عمران خان کی لوگ بات کر رہے ہیں, عمران خان کی رہائی ہوگی. سر یہ عمران خان کی رہائی نہیں ہونی ہے, یہاں سے پاکستان کی رہائی ہونی ہے. پاکستان قید میں ہے, پاکستان ایک گروہ کی قید میں ہے, پاکستان ایک جتھے کی قید میں ہے. آپ اپنی طاقت کو پہچانیں, یہ جو رکاوٹیں نہ لگا کر ایک بڑا پازیٹیو جسچر دیا ہے, یہی پازیٹیو جسچر جو پاکستان کو آگے لے کے جائے گا.
آپ دیکھیں اگر ہمارے پروسیس چلتے پاکستان یہ ہمارے پولیٹیکل پروسیس چلیں اور اگر ہماری حکومتیں جو ہے یہ جو ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے اپنے ناک نہ پھنسائے بیچ میں ہر چیز میں اپنے آپ کو عرفہ اور اعلیٰ مت نہ سمجھے، اور جس طرح منیب کہہ رہا ہے کہ عوام نے فیصلے غلط کیے ہیں تو ان کو ہم ٹھیک کریں گے، تو ایک بندہ ٹھیک نہیں کر سکتا اگر یہ اس قسم کی حرکات نہ کریں۔ اب یقین کریں کہ صرف 3 الیکشنز کی بات ہے، 3 صاف شفاف الیکشن کی بات میں آپ بتا رہا ہوں، 3 صاف شفاف الیکشن کا مطلب ہے 15 سال۔ یہ کوئی بڑی قوم، یہ قوموں کی زندگی میں کوئی بڑا کام نہیں ہے، بڑی بات نہیں ہے، کوئی بڑی چیز کوئی اتنی نہیں ہے۔ آپ یقین کیجئے کہ صرف 3 سال میں دعوے سے آپ کو بتا رہا ہوں کہ صاف شفاف اگر آپ نے الیکشن کرا دیا، عوام کو اگر آپ نے موقع دیا تو آپ یقین کریں گے یہ آگے بڑھ جائیں گے، یہ پاکستان کہیں اور جا کے کھڑا ہوگا، یہ وہ پاکستان بنے گا جس کا عمران خان خواب تھا کہ باہر سے لوگ دھوکے تلاش کرنے کے لیے آئیں گے، یہ وہ پاکستان بن جائے گا۔ یہ جو ہم ہر دوسرے تیسرے ایک منیب نے جو بات کی، یہ انسلٹ کی ہے پاکستان کی کہ جی وہ عوام نے غلط فیصلے کیے۔ عوام نے جو غلط فیصلے کیے ان میں سے صرف غلط فیصلے کیے کہ ان کو انہوں نے آنے دیا، ان کے ترانوں پہ ان کو سلوٹ مارے، ان کو انہوں نے سلام کیا، یہ ہے عوام نے غلط فیصلے کیے۔ بہرحال کراچی کے عوام کا جو فیصلہ تھا، کمنگ بیک ٹو کراچی، بڑا زبردست، بڑا شاندار۔ ابھی جلسہ ہے، جلسے میں دیکھتے ہیں کیا پوزیشن ہوگی، جلسے میں سے اب کیا نکلے گا، اور میں امید کرتا ہوں کہ یہ جو لہر ہے نا، یہ اب کوئٹہ بھی جائے گی، یہ اب کشمیر میں بھی جائے گی، یہ اب KPK میں بھی جائے گی۔ یہ اب ایک یہ کہتے ہیں کہ دیگ کے چالوں دیگ میں سے ایک چاول کا دینا، میں آج کل یہ بار بار اس کو دہراتا ہوں، لیکن یہ ایک چھوٹا سا یہ سیمپل ہے، یہ ایک چھوٹا سا سیمپل ہے جو کراچی میں آپ کو نظر آیا۔ اور اب جو آج جلسہ ہوگا، آج غالباً آج جو جلسہ ہوگا وہ اس چیز کو انڈیکیٹ کر، وہ آپ کو بتائے گا کہ یہ لوگ کہاں پہ کھڑے ہیں۔ اور ایسے کام میں ہاتھ ڈال دینا اور لوگوں کو نہ رکنا، اس سے پیپلز پارٹی کی طاقت کم نہیں ہوئی ہے، پیپلز پارٹی کا ووٹ کم نہیں ہوا، اس سے پیپلز پارٹی کی عزت کم نہیں ہوئی ہے، اس سے پیپلز پارٹی کی عزت بہت بڑھ گئی ہے، پیپلز پارٹی کی عزت لوگوں کی نظروں میں بہت بڑھ گئی ہے۔ لوگ اب دیکھنے لگ پڑے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو وہ ایکسیپٹنس جو ہے نا وہ انہوں نے اپنی کروائی ہے لوگوں کے اندر، چاہے وہ ان کو ووٹ اس وقت نہ ملے، چاہے وہ اس کو ان کو فار ایگزامپل اگر الیکشن ہو جائے تو صاف شفاف ہو سکتا ہے کہ PTI دوبارہ جیت جائے، یہ سندھ میں فار ایگزامپل ہار بھی جائیں، لیکن انہوں نے وہ مائل سٹون رکھا ہے میرے خیال میں، پاکستان پیپلز پارٹی نے ایک ایسی بنیاد رکھی ہے جو یہ بتاتی ہے کہ جمہوری قدریں کیا ہوتی ہیں، جو کہ اپنے اپوننٹ کو برداشت کی جاتی ہیں۔ ایک جس طرح کہ PMLM نے پنجاب میں جو کیا ہے، پنجاب میں جس طرح انہوں نے لوگوں کو دبایا، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، جتنا آپ دبائیں گے اتنا کام گڑبڑ کر لیں گے۔ پریشر کوکر جو ہوتا ہے نا، اس کا یہ پریشر کریٹ کرتا ہے، ایسی حرکات پریشر کریٹ کرتے ہیں، جہاں جائیں بتیاں بند کر دیں، دکانیں بند کر دیں اور اس قسم کی چیزیں کرنی شروع کروا دیں آپ کہ جی وہ KPK سے لوگ آ رہے ہیں، ان کے چیف منسٹر آتے، دکانیں بند کر دو، لائٹیں بند کر دو، کھانے کی ان کا بند کر دو، اسمبلی کے اندر جائیں تو ان کو مارو، ان کو بتاؤ جی کہ ہم نے ایک لسٹ بنائی، اس میں یہ نہیں ہے جی 4 لسٹیں دے کے 4 دروازوں پہ آپ نے 4 مختلف لسٹیں دے کے 4 مختلف دروازوں پہ بندے کھڑے کر دو، ایک میں اس کا نام ہو دوسرے میں اس کا نام نہیں ہو، اس قسم کی حرکات کر کے آپ ایک پریشر کریٹ کرتے ہیں۔ وہ پریشر جب پھٹتا ہے وہ آپ کی برداشت سے باہر ہو جائے گا، کیونکہ یہ آرٹیفیشل کریٹڈ ہے۔ یہ جو پریشر آپ کریٹ کرتے ہیں چند لوگوں سے کی مدد سے کریٹ کرتے ہیں۔ آپ پولیس کے تھانے میں 150 بندے کی مدد سے آپ نے ایک پریشر کریٹ کیا، لیکن وہ پریشر کس کے اوپر کیا؟ آپ نے 200 300 400 500 عوام کے اوپر کریٹ کیا، لیکن جس طرح وہ عوام پھٹے گی وہ 200 300 جو ہیں آپ کو نظر بھی نہیں آئیں گے۔ آپ ایسا ایک ماحول کریٹ کر رہی ہے پنجاب کی گورنمنٹ جو ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے کہ پاکستان جب پھٹے گا تو پتہ نہیں کیا نقصان ہوگا، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی نے ایک کام کیا ہے کہ ریلیز کرنے کی کوشش کی اس پریشر کو۔ میں اس کو ایسے دیکھتا ہوں، میں اس کو بہت پازیٹیو دیکھتا ہوں کہ انہوں نے ایک پریشر ریلیز کیا اور اپنے آپ کو ایک سیاسی سوچ اور ایک سیاسی پارٹی ہونے کا ثبوت دیا ہے کہ اپنے مخالف کو، چاہے ان سے کئی گنا بڑا تھا، انہوں نے ویلکم کیا۔ بہرحال میں امید کروں گا کہ پاکستان کی عوام جو ہے یہ جو چیز جو اس وقت ڈنٹ پڑا ہے اس اسٹیبلشمنٹ میں اور لوگ نکل کے سامنے آئے ہیں سڑکوں پہ، اس کو اب یہ کنٹینیو کرے گا اور اس کو اسٹریٹ موومنٹ جو ہے وہ آگے بڑھے گی۔ اور یہ اسٹریٹ موومنٹ صرف عمران خان کی، آخر میں ایک بات ضرور کہوں گا کہ یہ عمران خان کی آزادی کے لیے نہیں ہے، یہ پاکستان کی آزادی کے لیے ہے۔ عمران خان اکیلا آزاد نہیں ہونا چاہ رہا، عمران خان پورے پاکستان کو آزاد کرنا چاہ رہا ہے، وہ پورے پاکستان کی حکمرانی چاہ رہا ہے، وہ سول سپریمیسی چاہ رہا ہے، وہ چاہ رہا ہے کہ جب میں چلا جاؤں، اس کو پتہ ہے کہ اس دن چلا جاؤں، جب میں چلا جاؤں تو میرے آنے والی نسلیں جو ہیں وہ اس سے بینیفٹ کریں، اس سے استفادہ کریں، اس سے کچھ حاصل کریں۔ یہ عمران خان کی سوچ ہے، یہ عمران خان کی کیا کہنا چاہیے تھنکنگ ہے، جو اس کی خواہش ہے وہ یہ ہے۔
وہ ایک خوبصورت پاکستان چاہتا ہے جس میں جمہوری قدریں ہوں، جس میں لوگ ایک دوسرے سے پیار کریں، جس میں صاف شفاف الیکشن ہو، جیتنے والا جو ہارنے والے کو. خیر یہ بات ایک لمبی، لیکن جو عمران خان کی آزادی نہیں ہے، یہ پورے پاکستان کی آزادی ہے. اس بات کو صرف آپ اپنے دماغوں میں ڈال لیں کہ یہ پاکستان کی آزادی نہیں، یہ عمران خان کی آزادی نہیں، یہ پورے پاکستان کی آزادی کی جدوجہد ہے. اور یہ ہم نے اب جو ٹرگر ہو چکا ہے یہ معاملہ، اس سے حاصل کرنی ہے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.